السلام علیکم۔ آج ہم عشق کی پہلی منزل کا ایپیسوڈ 3 پڑھنے والے ہیں۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کہاں لے جا رہے ہو تم مجھے؟ میں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ۔ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھو۔ کہاں نہیں جاؤں گا تمہیں، کہتے ساتھ ہی اس نے جھٹکے سے فرنٹ سیٹ پر پٹک دیا۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھیجے ہوئے ہونٹ اور اسٹیئرنگ پہ سخت گرفت اس کے اندر اٹھنے والے طوفان کا پتہ دے رہا تھا۔ وہ بالکل دروازے کے ساتھ ہی چپک کر بیٹھی مسلسل آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی۔ تم کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ پلیز مجھے چھوڑ دو، میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، مجھ پہ رحم کرو، مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس نے صرف ایک نظر رحم کی بھیک مانگتی اس لڑکی پر ڈالی۔ اس نے سخت نظروں کے بعد دوبارہ ادن سارے راستے اسے مخاطب کرنے کی ہمت نہیں رہی۔ ادن میں سارے راستے اس سے مخاطب کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ گاڑی خوبصورت سے علاقے میں بنے ایک فلیٹ کے سامنے رکی۔ آؤ میرے ساتھ۔ اب وہ فلیٹ کا لاک کھول رہا تھا۔ ادن اب تک گاڑی کے دروازہ تھامے کھڑی تھی۔ اندر آؤ۔ نہیں، میں نہیں آؤں۔ نہیں، ورنہ؟ وہ روتے ہوئے سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ وہ کیسے اس کا اعتبار کرتی تھا تو وہ بھی ایک مرد نہ، اور اب اسے پتہ نہیں کہاں لے آیا تھا۔ دنیا پر سے اعتبار تو بہت پہلے ہی اٹھ چکا تھا۔ ایک بار کہا سمجھ نہیں آتا؟ نہیں، میں نہیں آنا۔ بے فکر رہو، میں کچھ نہیں کہوں گا تمہیں۔ اندر آؤ اب۔ وہ کانپتی ہوئی اچھی طرح دوپٹہ لپیٹ کر دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ اس کے گھر میں کھانے پینے کی ہر چیز موجود ہے۔ اس گھر میں کھانے پینے کی ہر چیز موجود ہے۔ اب تم یہاں رہنا ہے۔ اب تمہیں یہاں رہنا ہے۔ دروازہ میں باہر سے لاک کر کے جا رہا ہوں۔ کوئی بھی آئے تو ہرگز دروازہ نہیں کھولنا۔ غلطی سے بھی انٹرکام نہیں اٹھانا، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ ایک کے بعد ایک بم اس کے سر پر پھوڑ رہا تھا۔ کیا مطلب آپ کا؟ کون ہے یہاں پہ؟ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو مجھے یہاں؟ دیکھیں، آپ جو کوئی بھی ہے، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ مجھے ایک دلدل سے نکالنے کے بعد دوسری میں مت ڈالیں۔ اس نے بدحواسی سے ایک نظر اس نے اس فرنش فلیٹ کو پھر سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا۔ جو کوئی نہیں ہوا، دائم طلع نام ہے میرا۔ جو کوئی نہیں، دائم طلع نام ہے میرا، اور اب آپ کو یہاں رہنا ہے۔ باہر کی دنیا تو دیکھ ہی چکی ہیں، اس لیے جو کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کریں۔ یہاں آپ بالکل محفوظ ہیں۔ گھر میں ہر چیز موجود ہے، کوئی تنگی نہیں ہوگی۔ ویسے تو یہاں پر کوئی آئے گا نہیں، لیکن پھر بھی احتیاط لازم ہے۔ اس نے دروازے میں منہ کھولے ساکت کھڑی ادن کے پاس آ کر ہی
عدن کے پاس آ کر کہا، آپ کا نام؟ عدن، برائے مہربانی راستہ چھوڑے مس عدن۔ وہ اسے راستے سے ہٹ کر دروازہ باہر سے لاک کرتا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ وہ یہاں دروازے کے پاس زمین پر بیٹھی چلی گئی۔ I know this is short۔ وہ کتنی ہی دیر خالی کن ذہنی کیفیت کے ساتھ وہاں بیٹھی رہی۔ صرف ایک کمرے میں مدھم سی لائٹ جل رہی تھی۔ رات کا پچھلا پہر گزر رہا تھا۔ وہ وہاں بیٹھی خوف زدہ انداز میں سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اچانک کوئی ہال والے سامنے والے کمرے میں نمودار ہوا۔ بے ساختہ چیخ حلق سے برآمد ہوئی۔ زارو قطار روتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ ہمت مجموعہ کرتی اٹھی۔ دوپٹہ ڈھک کر کندھے پر آیا۔ ارد گرد کوئی نہیں تھا۔ وہ لرزتے ہوئے قدموں سے سامنے والے کمرے کی جانب بڑھی۔ صوفے کے پاس سے گزرتے ہوئے اچانک دوپٹہ صوفے کے کارنر پہ پھنس گیا۔ بجائے پیچھے مڑ کر دیکھنے کے وہ دوپٹہ وہیں چھوڑ کر دوڑتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ سب سے پہلے دروازہ لاک کیا۔ سوئچ بورڈ میں لگے سارے بٹن آن کر دیے۔ کمرے ایک دم روشنی سے بھر گیا۔ کھڑکیوں پر دبیز پردے گرے ہوئے تھے۔ وہ تھے دروازے کو ڈبل لاک لگا کر بھی خوف ختم نہیں ہوا۔ اسی طرح کمرے کے وسط میں رکھے بیڈ پر ڈھہ گئی۔ یا اللہ یہ مجھے کہاں چھوڑ کر چلا گیا؟ وہ مجھے کیسے رہوں گی میں یہاں؟ اگر کوئی ادھر آ گیا تو آپ نے وہاں بھی میری حفاظت کی تھی۔ مجھے بخیر و عافیت سے وہاں سے نکال دیا۔ یہاں بھی مجھے اکیلا مت چھوڑیے گا۔ پتہ نہیں اور کتنا بھٹکنا رہ گیا میری قسمت میں۔ مجھے اس در بدری کے دھکے سے بچا لے۔ اگر آپ نے اس انسان کی شکل میں میرے لیے مسیحا بھیجا ہے تو اس کے دل میں خوف خدا بھی ختم نہ ہونے دے اللہ۔ وہ گھٹنوں کے گرد بازو لپٹے اور ان میں چہرہ چھپائے روتے ہوئے اللہ سے مخاطب تھی۔ 50 لاکھ۔ پھر سے وہی آواز کونوں میں گونجی۔ اس کا سارا انداز یاد ہی ایک بار پھر پورے جسم میں لرز گیا۔ کتنی مضبوطی سے اس کی کلائی تھامے وہ کوٹھے سے باہر آیا تھا۔ کلائی پر انگلیوں کے سرخ نشان اب بھی موجود تھے۔ اگر وہ اچھا انسان ہے پھر وہاں کیوں موجود تھا؟
50 لاکھ کوئی ایسے ہی نہیں دے دیتا. کوئی کیوں دیے اس نے اتنے پیسے؟ وہ اب بھی یہی سوچ رہی تھی. پہلے عزت کے چلے جانے کا خوف سے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی. اب ہر طرف سناٹا دیکھ کر وحشت ہو رہی تھی. کبھی کبھار سڑک پر کسی ٹریفک کے گزرنے کی آواز آتی. لمحے بھر کے بعد پھر سے وہی خاموشی چھا جاتی. سنسنی سی جگہ کا خوف ہر شے پہ غالب تھا. اسے فلیٹ پر چھوڑ کر وہ بنا وجہ سڑکوں پر گاڑی دوڑا رہا تھا. ذہن اس وقت کچھ بھی سوچنے سے قاصر تھا. رات گہری ہو رہی تھی. سڑکوں پہ ٹریفک برائے نام تھی. وہ کئی کلومیٹر آگے جاتا پھر وہیں سے یو ٹرن لے کر واپس آ جاتا. نہ جانے ان چند گھنٹوں میں وہ کتنی بار فلیٹ کے آگے سے گزرا تھا. اب تک کتنی ہی سڑکوں پر وہ گھوم چکا تھا. بے سکونی ہر پل بڑھ رہی تھی. تھک ہار کر اس نے سر اسٹیئرنگ پہ رکھ دیا. سر درد سے پھٹا جا رہا تھا. بالآخر رات کے 3 بجے اس نے گاڑی گھر جانے والے راستے پر ڈالی. گھر پہنچ کر گاڑی سے نکلنے کے بعد اس نے اجڑتی سی نظر ادھر ادھر ڈالی. ہال کی ساری لائٹس آن تھیں. جلد اس کی وجہ بھی سامنے آ گئی. نیہا، سمیہ خالہ، صارم اور ممی سب کے بولنے کی اور ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں. ہائے دائم! نیہا نے دور سے دیکھ کر ہی ہاتھ ہلایا. وہ ان سب پہ بغیر کوئی نظریں ڈالے سیدھا. نیہا، جا کر دیکھو کیا ہوا اسے. نیہا کو تو جیسے اجازت کی ملنے کی دیر تھی. تیر کی طرح سیڑھیوں کی طرف لپکی. ہینڈل پہ ہاتھ رکھ کر دروازہ کھولا. وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بیڈ پہ چت لیٹا ہوا تھا. کیسے ہو؟ وہ بیڈ کے ساتھ آ کھڑی ہوئی. ٹھیک. خیریت ہے؟ اس طرح اٹھ کر کیوں چلے آئے؟ میں وہاں بیٹھا ہی کب تھا. تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ کیوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ سر درد ہو رہا ہے کیا؟ میں دبا دوں؟ فی الحال تو میرا سر درد تم ہو. پلیز لیو می الون. جاؤ یہاں سے. تم مجھے جانے کا کہہ رہے ہو؟ اب دیواروں سے مختلف ہونے سے تو رہا. ظاہر ہے تمہیں ہی کہہ رہا ہوں. یعنی کہ تم کہنا چاہتے ہو کہ آئندہ میں یہاں نہ آؤں؟ آنے کی دعوت تو خیر میں نے تمہیں اب بھی نہیں دی تھی. پلیز گو فرام ہیئر. میں اس وقت کسی سے بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. ہاں؟ وہ پیر پٹک کر سارا غصہ دروازے پہ نکلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی. اس نے زور سے کنپٹی پہ ہاتھ رکھ کر دبایا. پھر سائڈ ٹیبل کی دراز سے ایک سلیپنگ پل نکال کر پانی کے ساتھ نگل لی. ایک دم کمرے میں گھٹن بڑھ
سی گئی تھی۔ اس نے فوراً اٹھ کر ساری کھڑکیاں کھول دی اور خود ٹیرس کی جانب کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ ریکنگ پر جھک کر گہرے سانس لے کر خود کو کمپوز کیا۔ نیچے لان میں ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ سارے پودے اور درخت ساکن کھڑے تھے جیسے کائنات میں ہر طرف سکوت چھا گیا ہو۔ بس ایک وہی تھا جسے کسی پل چین نصیب نہیں تھا۔ بے چینی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے ریلنگ پہ کاندھے رکھ کر سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دور سے مؤذن کی آواز نے کائنات پہ چھائے سکوت توڑا تھا۔ بند آنکھیں ایک دم کھلی تھیں۔ کیوں کیا میں نے ایسے؟ کیا ہو گیا ہے مجھے ان لمحوں میں؟ کیوں خود پر ہر اختیار ختم ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مؤذن کا کلمات دھیرے دھیرے آ رہا تھا۔ وہاں پہ تو سینکڑوں لڑکیاں روز آتی جاتی ہیں، روزانہ بیچتی ہیں۔ میرا کون سا کوئی رشتہ تھا اس سے؟ پھر کیوں بچایا اس کو؟ اشہد ان لا الہ، اشہد ان لا الہ۔ بغیر سوچے سمجھے 50 لاکھ منہ پر مار آیا۔ کیوں اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوئی میرے سے؟ اس نے آنکھیں بند کر کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ ایک بار پھر آنسو سے بھری آنکھ اور لرزتے ہاتھ آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اذان کے کلمات کا اثر تھا یا کچھ اور؟ ایک آنسو آنکھ سے نکل کر ہلکی بڑھی ہوئی شیپ میں جذب ہو گیا۔ اپنی کیفیت خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ وہ کمرے کی طرف واپس مڑ گیا۔ چھوٹی سی شیشی میں سے دوسری گولی بھی نکال کر پانی کے ساتھ گزار گیا۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ وہ دکھتے سر کے ساتھ بیڈ پہ گر گیا۔ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ 2 گولیاں کھانے کے بعد آنکھوں کے سامنے دھند چھانے لگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک عجیب سی کیفیت اذان کی تاثیر کر دی تھی۔ لا الہ الا اللہ۔ وہ سر جھٹک کر اٹھا، واش بیسن پہ جھک کر پانی کے چھینٹے منہ پر مارے، پھر اٹھ کر ٹرانس کی کیفیت میں وضو کیا۔ آخری بار نماز کب پڑھی تھی؟ شاید بہت سال پہلے۔ ہاں، انٹر کا آخری سال تھا جب اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر سختی سے تمام لڑکوں کو کالج کے ساتھ موقف مسجد میں ظہر کی نماز پڑھایا کرتے تھے، اور آج کتنے سالوں بعد وہ دوبارہ اسی رب کے سامنے سر جھکانے جا رہا تھا۔ یہ بالکل لاشعوری عمل تھا۔ جائے نماز ملنا ناممکن تھا۔ پہلے موبائل سے قبلہ رخ دیکھ کر الماری سے ایک صاف شال نکال کر زمین پر بچھائی۔ نیت باندھتے ہوئے اتنے آنسو آنکھوں میں
کہاں سے جمع ہو رہے تھے وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ زبان لرز رہی تھی۔ رکوع میں جاتے ہوئے اس کے آنسو پاؤں پر گر رہے تھے۔ وہ رونا نہیں چاہتا تھا مگر آنسو خود بخود امڑ رہے تھے۔ آخری سجدہ کرتے ہوئے وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ ایک سکون سا تھا جو رگ و جان میں سرایت کر گیا۔ دل پر پڑا ہر بوجھ اتر گیا۔ نماز کے بعد دعا مانگنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ وہاں شال پہ بے خبر سو گیا۔ دوبارہ آنکھ دن کے 12 بجے کھلی۔ او نو! وہ فوراً اٹھ کر گھڑی دیکھتے ہوئے واش روم کی جانب بڑھا۔ ممی جلد ہی سے ناشتہ لگا دیں۔ آدھے گھنٹے بعد وہ بلیک ٹو پیس میں سلیقے سے بال جمائے ہوئے بالکل فریش سا سیڑھیوں سے اتر رہا تھا۔ اب تو لنچ ٹائم ہونے والا ہے، کچھ دیر ٹہل جاؤ۔ نہیں، آپ ناشتہ ہی لگوائیں، مجھے آفس جانا ہے۔ آلریڈی اتنی لیٹ ہو چکا ہوں۔ کیوں رات کہاں رہے ساری جو اتنی دیر آنکھ کھلی؟ اب بولنے والی نیہا تھی۔ تم سے مطلب؟ مستقبل میں تمہارے مطلب مجھ سے ہی وابستہ ہے۔ اس کی بات پہ بے اختیار مدھم سی ہنسی دائم کے ہونٹوں پہ بکھر گئی۔ ویسے کب تک یہاں پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ ہے؟ تم سے مطلب میری خالہ کا گھر ہے، جب تک مرضی رہوں گی۔ مستقبل میں تمہارے سارے مطلب مجھ سے ہی وابستہ ہے۔ نیہا نے غور سے اسے دیکھا۔ آج پہل والی خوشی الگ تھی۔ آج رہنے دو آفس جانے کو، اتنا اچھا موسم ہو رہا ہے، کہیں باہر چلتے ہیں۔ نیور! آفس سے آف نہیں کر سکتا، ڈیڈی نے سختی سے کہا ہوا ہے۔ ہاں، جیسے آج تک تم ڈیڈی کی ہی مانتے آئے ہو۔ ظاہر ہے، جس دن اپنا منوانے والی مل گئی اس کی بھی مانا کروں گا۔ فی الحال تو ڈیڈی کی ہی مانتا ہوں۔ نیہا کا دل سکڑ کر پہلا، تو اب تک نہیں ملی تمہیں اپنے منوانے والی؟ اس نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے پوچھا۔ پلیز مجھے چھوڑ دے، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ خدا کے لیے مجھ پہ رحم کرو۔ آپ جو کوئی بھی ہے، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریے۔ مجھے ایک دلدل سے نکالنے کے بعد دوسری دلدل میں مت ڈالیں۔ نیہا کی بات پر سوچوں کا رخ ایک دم اس کی جانب مڑ گیا۔ لمحے کے ہزاروں حصے میں وہ خود ساکت رہ گیا۔ مجھے اس کا خیال اس وقت کیوں آ گیا؟ وہ فوراً خود پہ قابو کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ممی میں جا رہا ہوں۔ رکو تو صحیح، آدمی کو کہہ آیا ہوں میں ناشتے کا کر کے جانا۔ نہیں، آفس میں کر لوں گا۔ وہ خود سے الجھتا ہوا نکل گیا۔ نیہا کی بے چین نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ وہ گھر جہاں ہر دم رونق لگی رہتی تھی، اب وہاں خاموشی نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ ہر کوئی دوسرے سے نظریں چراتے پھرتا تھا اور ایک سورج نکل آیا تھا۔ بھابھی اپنے کام نپٹا رہی تھی۔ بابا صحن میں بچھی چارپائی پہ لیٹے آسمان کو تک رہے تھے۔ آنکھوں کی نمی
بتا رہی تھی کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ اماں کو اب بھی ہر آہٹ پہ عدن کا گمان ہوتا۔ سارا دن وہ کمرے میں بیٹھی اس کے کپڑوں، کتابوں اور تصویروں کو گلے لگا کر روتی رہتی۔ میری بچی اللہ جانے کس حال میں ہوگی، کہاں ہوگی۔ وہ بار بار عدن کی تصویر کو چوم رہی تھی۔ اماں اگر آہ کی یہی حالت رہی تو باقی سب کون سنبھالے گا؟ عبداللہ بھائی نے بات کی ہے نا اپنے دوست سے؟ انشاءاللہ بہت جلد ہماری عدن ہمارے پاس ہوگی۔ اب اٹھے باہر آئے۔ بھابھی اماں کو بازو سے پکڑ کر باہر لے آئیں۔ تبھی گیٹ کے باہر کسی گاڑی کا ٹائر چرچرانے کی آواز آئی۔ بابا نے آنکھوں میں اپنی نمی صاف کرتے ہوئے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ گرے کولر والا ان کے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ سامنے آتے شخص کو دیکھ کر نواب عالم کے ماتھے پر شکن و جال بھر گئے۔ السلام علیکم نواب عالم صاحب، کیا لینے آئے ہو یہاں؟ لینے تو خیر پہلے آیا تھا، اب کچھ دینے آیا ہوں، اندر تو آنے دیں۔ کیا یہاں کھڑے کھڑے ساری باتیں کر لینی ہیں؟ آئیں میں خود ہی آپ کو لے چلتا ہوں، کہیں میرے آنے کی خوشی میں بے ہوشی نہ ہو جائیں۔ وہ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اندر آیا۔ نواب عالم نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ السلام علیکم تائی جان۔ وہ پیار لینے کو ان کے آگے جھکا، پر اماں نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ کمال ہے بھائی، آپ لوگ تو جواب بھی نہیں دیتے۔ وہ خود ہی جا کر بڑے ریلیکس سے اندر بیٹھ گیا۔ ویسے نواب صاحب، گھر آئے مہمان کو چائے پانی پلانے کی کوئی رواج نہیں ہے کیا آپ کے یہاں؟ بھابھی اچھی سی چائے بنا کر لے آئیں، بغیر چینی کے۔ اتنے دنوں سے مٹھائی کھا کھا کر تو ویسے ہی شوگر ہو گئی ہے۔ بھابھی جائے کچن میں جانے کی ہنکار بھر کر اماں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اور کیسی طبیعت ہے آپ کی تائی جان؟ کیا لینے آئے ہو تم یہاں؟ آپ لوگوں نے آپس میں کوئی صلاح مشورہ کیا ہوا ہے؟ گھر آئے بندے سے سب نے باری باری ایک ہی سوال پوچھنا ہے۔ خیر میں تو تایا جان کے پاس افسوس کرنے آیا ہوں۔ آنا تو اماں بھی چاہتی تھی، پر میں نے سوچا پہلے مجھے جا کر صورتحال معلوم کر لینی چاہیے۔ آخر دکھ درد میں اپنوں کے کام آتے ہیں۔ اماں اور ابا نے الجھ کر اسے دیکھ کر جیسے ہی چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ سچ میں دلی دکھ ہوا تایا جان، میں نے سنا آپ کی درخواست نیک اوقات گھر سے۔ اماں اور ابا نے اسے الجھ کر دیکھا جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ سچ میں دلی دکھ ہوا تایا جان، میں نے سنا ہے آپ کی درخت نیک اختر گھر سے بھاگ گئی ہے۔ چھی 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 چھی، کیا فائدہ ایسی اولاد کا، اس سے بہتر تھا وہ پیدا ہوتے ہی مر چکی ہوتی۔ کم سے کم اتنی کلنک تو منہ پر نہ لگتی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ چھان بین نہیں کرائی آپ نے؟
خیر کس کے ساتھ بھاگی ہے؟ میں کہتا ہوں اپنی بکواس یہیں بند کرو اور دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ مگر وہ بجائے دفع ہونے کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر تخت کے ساتھ بیٹھ تکیے کے ساتھ ٹیکا لگا کے پہلے سے بھی زیادہ آرام دہ پوزیشن میں آ گیا۔ آپ نے پولیس کو انوالو کیوں نہیں کیا؟ ایسے معاملے میں تو ہماری پولیس بھی بڑی دلچسپی لیتی ہے، کوئی نہ کوئی سراغ ملے گا ہی۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں اخبار میں اشتہارات دیتے ہیں کہ چودھری نواب عالم کی اکلوتی دختر نیک اختر کسی آوارہ لڑکے کے ساتھ رات کے اندھیرے میں گھر سے بھاگ گئی ہے۔ اگر کسی کو صحیح معلومات مل جائے تو برائے مہربانی نواب صاحب کے گھر پہنچا دے اور نواب عالم کی بیٹی کے ساتھ داماد کو بھی کھلے دل سے ویلکم کرے۔ آخر کو بہت بور مائنڈڈ ہیں نا آپ؟ کیسا لگے گا؟ امی کو بھابھی نے فوراً سہارا دیا۔ نواب عالم اس کی باتیں سن کر وہیں پڑی چارپائی پر گر گئے۔ آخر کو کتنا سہ سکتا ہے ایک باپ جس کی جوان بیٹی اتنے دنوں سے گھر سے غائب ہے؟ کیسے کر سکتے ہیں وہ لوگوں کا منہ بند؟ ان کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی، ارے نہیں ابھی نہیں، بے ہوش نہیں ہونا آپ نے۔ پھر میں افسوس کس کے پاس کروں گا؟ تائی جان آپ بھی ذرا سنبھالیں اپنے آپ کو۔ پھر کیا ہوگا اگر جوان بیٹی کچھ دنوں سے غائب ہے؟ آ جائے گی، اس میں فکر کرنے والی کون سی بات ہے؟ وہ بڑی کمینی مسکراہٹ کے ساتھ نشتر پہ نشتر چلا رہا تھا۔ بھابھی چائے بہت مزیدار بنائی ہے آپ نے۔ ایمان سے مزہ آ گیا۔ کیا آپ کو بھی نند نے کچھ نہیں بتایا؟ مجھے تو پتہ چلا تھا آپ دونوں بڑی اچھی سکھیاں ہیں۔ اتنے میں ہی گھر کا بیرونی گیٹ واہ ہوا۔ راستے میں آتے عبداللہ کی نظریں اچانک اٹھی۔ گھر کے سامنے کار کھڑی تھی۔ صبح کون آ گیا؟ وہ آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ قدم زمین نے جکڑ لیے۔ گاڑی کا نمبر تو مجھے نہیں معلوم، مگر ہاں گرے کلر کی کرولا ہے اور اس شخص کے چہرے پہ ماسک ہوتا ہے۔ ہم نے کبھی اس کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ اس کی رگوں میں خون ابلا۔ گھر میں وہ شخص موجود تھا جس نے ان کی عزت پہ ہاتھ ڈالا تھا۔ اس کے قدموں میں برقی سی دوڑ گئی۔ سامنے چارپائی پہ بابا بے سدھ پڑے تھے۔ فاطمہ اماں کے ہاتھ چارپائی پہ شایانہ انداز میں بیٹھے شخص کو دیکھ کر ایسے لگا جیسے کسی نے کھولتا پانی اس کے سر پہ ڈال دیا ہو۔ پل بھر میں ہی ساری کہانی سمجھ آ گئی۔ ارے آؤ چودھری عبداللہ، تمہارا ہی انتظار تھا مجھے۔ اب تایا جان تو بالکل ہی ڈہ گئے ہیں، باقی بچہ افسوس تمہارے پاس ہی کر لیتا ہوں۔ کمینے ذلیل انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ گھٹیا حرکت کرنے کی؟ عبداللہ پھر سے شیر کی طرح اس پر جھپٹا۔ اب یہ بڑا اچھا طریقہ ہے
ویلکم کرنے کا۔ لگتا ہے ابھی تک وہ اکڑ اور تنتنا گیا نہیں۔ بکواس بند کرو۔ عدن کہاں ہے؟ اس نے آتے ہی اس کا گریبان پکڑ لیا۔ اماں نے لرز کر اسے دیکھا۔ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کے بھائیوں کو زیبا نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرے۔ اس کا اشارہ عبداللہ کے ہاتھوں کی طرف تھا۔ اپنی زبان کو لگام دے، صرف اتنا بتا میری بہن کہاں ہے؟ آخری اطلاعات کے مطابق تمہاری بہن اپنے کسی ہوتے سوتے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ میں نے کہا بکواس نہیں، صرف اتنا بتا کہاں ہے وہ؟ میں جانتا ہوں یہ گھٹیا حرکت تو نے ہی کی ہے۔ تو ہی اس کا پیچھا کرتا تھا۔ سیدھی طریقے سے بتا ورنہ یہیں گاڑ دوں گا۔ عبداللہ کی گرفت اس کے گردن پہ مضبوط ہو گئی، مگر سامنے والے کی آنکھوں میں کسی قسم کا کوئی خوف نہ تھا۔ مجھے گاڑ کر اپنی بہن کا پتہ میرے فرشتوں سے پوچھے گا کیا؟ اس کی بات سن کر عبداللہ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اماں کو تو سکتہ ہو گیا۔ دیکھ جہانگیر، بتا مجھے وہ کہاں ہے؟ کیا؟ ہم کیا کہاں ہے؟ تم نے اس کے ساتھ؟ میں جانتا ہوں تم نے اسے کڈنیپ کیا ہے۔ مجھے بتا دے، ورنہ تجھے معلوم ہے میں کیا کروں گا تیرے ساتھ۔ اس نے بمشکل اپنے حواسوں پہ قابو پایا۔ جواب میں جہانگیر نے زوردار کہکا لگایا۔ کیا کر لوگے؟ زیادہ سے زیادہ پولیس کے پاس ہی جاؤ گے نا؟ چلو میں ہی ساتھ چلتا ہوں۔ پر جانے سے پہلے یہ سوچ لو، کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس کہ اسے میں نے ہی کڈنیپ کیا ہے یا میں ہی اس کا پیچھا کرتا تھا؟ اب یہ نہ کہنا گاڑی کا کلر کہتا ہے۔ میرا خیال ہے پاکستان میں لاکھوں گرے کلر کی کار، زہر اور جس کی گاڑی کے بارے میں تم آج کل انویسٹیگیشن کروا رہے ہو، اس کا تو نمبر پلیٹ ہی جعلی تھا، اور اس گاڑی والے کا چہرہ بھی ڈھکا ہوا تھا۔ ثبوت بتاؤ۔ کیا ثبوت ہے؟ اس کی بات سن کر عبداللہ کے چہرے پہ رنگ آ کر گزر گیا۔ بابا تو اپنی سدھ بدھ ہی کھو بیٹھے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ جو چاہتا تھا وہ تم لوگوں نے نہیں دیا، اب کیا فائدہ؟ دیکھو جہانگیر، تم جیسا کہو گے ویسے ہی کروں گا، مگر خدا کے واسطے مجھے بتاؤ عدن کہاں ہے؟ وہ زندہ تو ہے نا؟ جہاں بھی ہوگی اب تو عیش کر رہی ہوگی، اور ہو سکتا ہے شادی شدہ بھی ہو چکی ہوگی۔ بھول جاؤ اس کو۔ بہن ہے وہ چودھری عبداللہ کی۔ اس پہ ایک آنچ بھی آئی نا تو کتوں کو کھانے کے لیے تمہارا جسم کے ٹکڑے بھی نہیں ملیں گے۔ یہ دھمکیاں کسی اور کو دینا۔ جہانگیر عالم ان گیدڑ بھبکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ اس نے جھٹکے سے عبداللہ سے اپنا گریبان چھڑایا اور سر جھٹک کر بیٹھے نواب عالم کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ اب تو یقین آ گیا نا نواب عالم؟ جہانگیر دوستی نبھائے نہ نبھائے، دشمنی خبر تک نبھاتا ہے۔ جہانگیر
عبداللہ نے اس کے سر پہ پسٹول تان لیا۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، صحیح بتا دے ورنہ ٹانگوں پہ چل کر واپس نہیں جا سکے گا۔ نہیں عبداللہ نہیں، اماں نے چیخ کر ان کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے اماں کی چیخ پر ان کی جانب متوجہ ہوا جو دھڑام سے زمین پر گر کے بے ہوش ہو چکی تھی۔ خدا حافظ۔ جہانگیر ایک مسکراہٹ کے ساتھ خدا حافظ کہتا باہر کی جانب چل دیا۔ بابا کے ذہن سے آہستہ آہستہ ماضی پہ چھائے پردے سرکنے لگے۔ میر عالم کو گاؤں سے نکالنے کے بعد انہوں نے اپنا تعلق ان سے ختم کر لیا۔ بہت سالوں تک وہ بالکل ایک دوسرے سے دور رہے۔ وقت گزرتا رہا، پھر میر عالم کبھی کبھار گاؤں میں کسی خوشی غمی پہ آتے جاتے انہیں سلام کرنے لگے۔ کچھ بھی تھا وہ بھائی ان کا نواب عالم زیادہ دیر تک سرد مہری برت سکے۔ میر عالم کی ملاقات ہمیشہ ان سے مردانے میں ہوا کرتی تھی۔ اماں کو ان سب سے سخت بیر تھی، اس لیے میر عالم نے کبھی گھر کی دہلیز پار نہ کی۔ بچے اب جوان ہو رہے تھے۔ وہ دونوں کی اولاد اپنے اپنے باپ پر ہی گئے۔ جہانگیر، حیدر اور عبداللہ نے کبھی اونچی آواز میں باپ سے بات تک نہ کی۔ وہاں میر عالم کی اولاد بالکل اپنے باپ جیسی ہی نافرمان اور آوارہ گھٹیا مشغول کی دلدل تھی۔ نہ بچوں نے کبھی تمیز مانگی اور نہ ہی پروین چچی نے دینا مناسب سمجھا۔ ابھی کچھ ماہ پہلے کی ہی بات تھی۔ میر عالم اور جہانگیر عالم گاؤں میں ہونے والی کسی شادی میں شرکت کرنے آئے تھے۔ رات وہ نواب عالم کے ہی یہاں مردانہ میں رہ گیا، مگر میر عالم تو وہاں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، مگر جہانگیر تائی کو سلام کرنے کی غرض سے گھر کی طرف آ گیا۔ ابھی وہ گھر کے اندر ہی داخل ہوا تھا کہ کسی کے کھلکھلانے کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ وہ سامنے جھولے پہ بیٹھی بھابھی سے بات کرتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ اتنے سالوں بعد آج وہ اس کے گھر میں آیا تھا، سو فوری طور پہ اس نے نہ پہچان سکا، مگر اس کے نین و نقش میں تائی کی مشابہت واضح تھی۔ وہ وہاں دروازے سے پلٹ آیا۔ گھر جا کر اس نے باپ سے اذن کے لیے بات کی۔ میر عالم نے اسے سمجھایا مگر بیٹے کی ضد کے آگے ان کی نہ چل سکی۔ نتیجتاً بیوی کے واویلا کرنے کے باوجود وہ چند دنوں کے بعد پھر سے نواب عالم کے سامنے تھا۔ ان کی آنے کا مقصد سن کر کچھ دیر کے لیے نواب عالم بالکل خاموش ہو گئے۔ بھابی جان ہماری تو جیسے تیسے گزر گئی، مگر میں چاہتا ہوں ہمارے بچے ایک دوسرے سے دور نہ ہوں۔
دیکھو میر عالم، یہ ناممکن ہے، بچے اب بڑے ہو چکے ہیں، میں ان کی مرضی کے بنا کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتی۔ تم میرے بھائی ہو، 100 بار بھی آؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر بچوں کی زندگی کے فیصلوں میں میں یوں ان کی مرضی کے جانے بغیر نہیں کر سکتا۔ پھر بھی بھابی جان، آپ ایک بار اچھی طرح سوچ لیں، میری خواہش ہے زندگی کی آخری دونوں میں اب ہم اکٹھا ہو جائیں گے۔ وہ نواب عالم کے بغیر کہنے کے موقع کو بغیر کچھ کہنے کا موقع دیے اٹھ کر چلی گئی۔ گھر آ کر بابا نے اماں سے بات کی، آج میر عالم آیا تھا میرے پاس، خیر تھی جہانگیر کے لیے عدن کا رشتہ لینے۔ کیا؟ اماں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بابا کے پاس آ بیٹھی۔ کیا کہا آپ نے؟ دبے لفظوں میں اس نے منع کر دیا، مگر اس نے کہا ہے ایک بار پھر سوچ لوں۔ آئے ہائے، کس منہ سے آ گیا وہ؟ ذرا شرم نہ آئی؟ بھائی کے گھر کا لحاظ ہی کر لیتا۔ بھول گیا ہے کیا؟ کیوں اسے گاؤں سے نکالا تھا؟ جیسا خود ویسی اس کی اولاد۔ نہ میں کہتی ہوں ایسی کون سی برائی ہے جو اس کوئلے کے منہ والے میں نہیں ہے؟ بے شرم کہیں کا، کس منہ سے میری پھولوں جیسی بچی کا رشتہ اس گدھے کے لیے لینے آ گیا؟ در کی خاک چھان کر اب اسے بھائی کی یاد آ گئی۔ بھول گیا کیا وہ کس طرح سب نے تھر کر کے اسے باہر نکالا تھا؟ مگر مجھے ایک لفظ یاد ہے، اس وقت آپ کو اس کے منہ پر مارنی تھی۔ ہم باز آئے تمہاری ان رشتہ داروں سے، ہر دوسرے دن وہ بے شرم کسی نہ کسی کو ساتھ لے آیا، گاڑی میں جھولا دے رہا ہوتا ہے۔ شادی بھی کروا لے ان سے، شادی کرنے کو تایا کی گھر ہی نظر آیا۔ اماں کو تو سنتے ہی پتنگے لگنے لگے۔ میں بتا رہی ہوں آپ کو، میں اپنی معصوم بچی کو اس جہنم میں نہیں جھونکوں گی، تو میں کون سا رشتہ پکا کر آیا ہوں؟ جب وہ دوبارہ آئے گا تو صاف منع کر دوں گا نا، تو اب پروین کی ناک کٹے گی، پھاپا کٹنی نہ ہو تو۔ اماں کو تو اب تک ہول اٹھ رہے تھے۔ بابا ہی خاموشی سے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ عدن جو کمرے میں کھڑی ساری گفت و شنید سن کر ہی بابا کے جاتے ہی اماں کے پاس آئی۔ اماں آپ چاہے تو مجھے چولہے میں جھونک دے، میں مر جاؤں گی، پر اس گھر میں کبھی نہیں جاؤں گی۔ مرے تمہارے دشمن کیوں اول فول بول رہی ہو؟ اور تجھے کون بھیج رہا ہے وہاں پہ؟ میرے جیتے جی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ماں تو اس کی کہہ کر گئی تھی، کبھی
کبھی منہ نہیں کروں گی ادھر۔ اب کیسے بھیج دیا شوہر کو رشتہ لانے کے لیے؟ خود آتی ایک بار کنجی کے بغیر جانے نہیں دینا تھا میں نے۔ آئی بڑی، مجھے تو اس میر عالم کا آنا پہلے دن سے ہی کھٹک رہا تھا، مگر تمہارے بابا کی وجہ سے خاموش رہی۔ اس کو بھی تو حیا نہ آئی آتے ہوئے؟ اپنی بہن بیٹیاں نہیں ہیں تو کیا ہوا؟ بندہ بھائی کی بیٹیوں کو اتنا سمجھتا ہے، پر اس نے تو آج تک بھائی کو بھائی نہیں سمجھا۔ بھائی کی اولاد کو کیا سمجھے گا؟ عطا زر ایک بار میرے سامنے سارے کرتوتے کھول کر رکھ دیتی۔ دل تو کرتا ہے اس پروین کو ایسے گھماؤں جو اس کے سر پہ 2 بال رہتے ہیں وہ بھی میرے ہی ہاتھوں آ جائیں۔ اماں تو جلال میں آ گئی تھی، باوجود پریشانی کے ان کی باتوں پر عدن ہنسنے لگی۔ وہ چپکے سے وہاں سے کھسک لی۔ ہفتے بعد جب میر عالم جواب لینے آئے تو بابا نے صاف صاف لفظوں میں منع کر دیا۔ وہ ضبط کے گھونٹ بھرتے ہوئے واپس ہو لیے۔ گھر جا کر جیسے ہی میر عالم نے نواب عالم کا جواب بتایا، جہاں چچی نے سکون کی سانس بھری، وہاں جہانگیر کو آگ لگ گئی۔ کیوں ان کی بیٹی کے لیے آسمان سے شہزادے اتریں گے کیا؟ جو انہیں میری برائیاں نظر آنے لگ گئی ہیں۔ ابا آپ کو تو پتہ ہی ہے، ابا آپ کو تو بات کرنا ہی نہیں آتی، سیدھا ہی جا کے کہہ دیتے کہ اس دن بارات لے کر آئیں گے، پھر دیکھتے ہیں کس کی ہمت تھی آگے بولنے کی۔ ارے چھوڑے، مٹی ڈالے ان پہ، تیرے لیے لڑکیوں کی کمی ہے کیا؟ ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی ہے، پر تجھے ہی پتہ نہیں کون سے سرخاب کے پر نظر آ گئے اس چڑیل میں۔ اپنے پتر کے لیے میں خود چاند سی لڑکی لے کر آؤں گی۔ بس اماں تو دیکھتی جا کیا کروں گا۔ اب تک وہ بدنامی نہیں بھولا جو گاؤں سے نکالتے وقت ہمارے حصے میں آئی تھی۔ سارا کیا دھرا آپ کے بھائی کا ہے ابا، اسے شروع سے ہی ہمارے سے بیر ہے۔ آخری فیصلہ تو انہی کا تھا۔ وہ نہ چاہتے تو کسی کی ہمت نہیں تھی ہمیں گاؤں سے نکالنے کی، مگر میں نے پھر بھی آپ کو رشتہ لانے کے لیے بھیجا۔ میں نے پہل کی ہر چیز ٹھیک کرنے میں، لیکن آپ کے بھائی نے برسوں سے چھڑی آگ پہ تیل ڈال دیا ہے۔ اب اس کے گھر کی تباہی میرے ہاتھوں لکھی ہے۔ دیکھتا ہوں میں کون آتا ہے اس عدن بی بی کو بہانے۔ اچھا جی، ہم یہ ایپیسوڈ اینڈ کرتے ہیں۔ اور ہاں یہ بولنا تھا کہ میں پہلے کنفیوز ہو رہی تھی نا لاسٹ ایپیسوڈ میں کہ یہ طلال ہے یا سارم ہے، وہ سوری طلال نہیں، دائم ہے یا سارم ہے۔ اب پتہ چل گیا ہے کہ وہ ہیرو سارم ہی ہے، جس نے عدن کو وہاں کوٹھے سے بچایا تھا 25 لاکھ دے کے۔ اور صرف رشتہ منع کرنے سے پرانے، خود غلطیاں کرو، خود برے رہو، سب کچھ خود کرو، پھر ایسے برے لوگوں کو رشتہ دے گا بھی کون؟ رشتہ نہیں دیا تو بس اپنی ہی بہن کو کڈنیپ کروا دیا۔ واہ، کتنے گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں یار، چھی۔ ٹھیک ہے،
اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا. اور کیا کہنے والی تھی میں، بس ایپیسوڈ تو اب لاسٹ ایپیسوڈ میں جو کنفیوژن تھی اب وہ دور ہو چکی ہے، اور آپ لوگ اب یہ ایپیسوڈ سن بھی چکے ہو، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کامنٹس کریے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.